السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اور عزیز دوستو، آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، میری آپ سے اسپیشل ریکویسٹ ہے کہ آپ حضرات اس ویڈیو کو خود بھی دیکھیں اور اس کو آگے شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا، اس لیے کہ بہت ہی حساس مسئلے پر میں ویڈیو بنانے والا ہوں۔ اور میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ دیکھیے، دیوبندی، وہابی، غیر مقلد، اہل حدیث وغیرہ جو بھی ہیں، یہ سب کے سب اسلام کے دشمن ہیں، اور یوں سمجھ لیں کہ سب بد عقیدے ہیں، اور ان کا مقصد اسلام کو اندر سے کھوکھلا کرنا، مسلمانوں کے اندر منافقت پیدا کرنا، اور مسلمانوں کو گمراہ کر کے ان کے عقیدے میں تذبذب پیدا کرنا، یہ ان کا سب سے پہلا کام ہوتا ہے۔ اور ان کو جو پیسہ ملتا ہے، فنڈنگ ہوتی ہے، وہ صرف اسی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ دیکھیے، جہاں پر یہ لوگ یہ ایک طرف یہ بولتے ہیں کہ سلام پڑھنا شرک ہے، بدعت ہے، اور دوسری طرف یہ بولتے ہیں فاتحہ وغیرہ دلانا یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے، اور بہت ساری باتیں بولتے ہیں، لیکن جب کبھی ان کا اپنا مقصد ہوتا ہے، مفاد ہوتا ہے، تو یہ لوگ کچھ بھی کر گزرتے ہیں۔ دیکھیے، میں آج اس سے پہلے میں نے بہت سارے ایسے واقعات دیکھے ہیں کہ کوئی بھی دیوبندی یا پھر وہابی، اور میں آپ کو یہ بات بھی کلیئر کر دوں کہ دیوبندی اور وہابی اگرچہ ان کے نام الگ الگ ہیں، مگر ان کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے۔ یہ سب کے سب کون ہیں جانتے ہیں؟ یہ سب کے سب سعودی، قطر اور دبئی کی زکوٰۃ پر پلنے والے لوگ ہیں۔ ان کا مقصد، ان کا دھرم اور ان کا ایمان صرف اور صرف پیسے سے جڑا ہوا ہے۔ ان کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے کوئی ان کا لینا دینا نہیں ہے۔ اب میں آپ کو بتانے والا یہ ہوں کہ دیکھیں، بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ یہ لوگ مسجدوں پر قبضہ کرنے کے لیے کئی سال تک سنیوں کی مسجد میں سنی بن کر کے سلام پڑھتے رہتے ہیں، فاتح خوانی کرتے رہتے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ کے نعرے لگاتے رہتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، لیکن جب ان کو طاقت مل جاتی تو یہ شیطان خود بخود کیا کرتے ہیں، اسی وقت وہاں پر ایسے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں کہ مسجد کو قبضہ کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں۔ میں آج آپ کو جو واقعہ بتانے والا ہوں، یہ بالکل تر و تازہ ہے، ابھی چند دن کا واقعہ ہے، اور میری گزارش ہے کہ اگر دیوبندیوں میں اگر تھوڑے بہت، حالانکہ نہیں ہے لیکن پھر بھی میں کہہ رہا ہوں، اگر کوئی ذرہ برابر بھی انصاف پسند ہیں اور ذرہ برابر ان کے اندر کوئی ذمہ دار لوگ ہیں، تو وہ ایسے لوگوں کے خلاف ایکشن لیں جو میں آپ کے سامنے ویڈیو بتانے والا ہوں، تاکہ امن و امان کا سلسلہ برقرار رہے۔ دیکھیے، بات یہ ہے، 9 فروری کو مولانا عارف مصباحی صاحب ممبئی کے ایک میسج کے ذریعے خبر موصول ہوئی کہ بہرائچ شریف کے ایک گاؤں اچولیا نون پورا میں وہابیوں نے سنی مسجد قادریہ کا نام بدل کر مسجد ابوبکر رکھ دیا اور قبضہ کر لیا۔ بانی تحریک حضرت قمر غنی عثمان صاحب 3 روزہ تبلیغی دورے پر 9 فروری کی صبح ہی لکھنؤ پہنچے تھے۔ اس معاملے کی اطلاع ملتے ہی حضرت نے تحریک کے رکن مولانا عزیز الرحمان صاحب فخرپور بہرائچ کی نگرانی میں تحریک کا ایک وفد حالت کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ پھر وہاں کے ذمہ داران امیر احمد و صوفی سکندر صاحبان سے خود بانی تحریک نے فون پر بات کی اور تفصیلات معلوم کی۔ انہوں نے بتایا کہ گاؤں کے لوگ بہت زیادہ خوف زدہ ہیں، پولیس کا بہت پریشر ہے۔ حضرت نے انہیں ہر ممکن تعاون کا اطمینان دلایا اور خود سنی سینٹرل وقف بورڈ لکھنؤ جا کر اس مسجد کے معاملے میں تفصیلات معلوم کی۔ تحریک فروغ اسلام لکھنؤ کے صدر شعبہ سیاسی و قانونی امور ایڈوکیٹ محمد اکرام خان صاحب سے مشورہ کیا۔ حالات کی حساسیت کے پیش نظر حضرت نے لکھنؤ کی میٹنگز کینسل کر کے خود علاقے کا دورہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ 10 فروری کو بعد فجر ہی بانی تحریک ایک وفد لے کر اس گاؤں کے لیے روانہ ہو گئے، جس میں ایڈوکیٹ محمد اکرام خان، انجینئر سیف الملک اور نعمان فہمی شامل تھے۔ تقریباً 10 بجے وفد اچولیا گاؤں پہنچ گیا۔ گاؤں والوں سے ملاقات کی، جو بہت ڈرے سہمے تھے۔ معلوم ہوا کہ مسجد کا امام محمد اکرام 2 سال سے امامت کر رہا تھا اور انتظامات دیکھ رہا تھا، اپنے کو سنی ظاہر کر رہا تھا۔ تعمیر مسجد میں گاؤں والوں کے علاوہ کوئی باہر کا شخص تعاون کر رہا تھا۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، سعودی عرب سے جو زکوٰۃ آتی ہے یا پھر دبئی سے زکوٰۃ آتی ہے، انہی زکوٰۃ کے پیسوں سے لوگ مسجدیں تعمیر کرتے ہیں، اور انہی سے یہ لوگ عیش و عیاشی کرتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ گاؤں کے لوگوں سے کوئی چندہ نہیں لے رہے تھے، بلکہ کوئی باہر کا شخص تعاون کر رہا تھا۔ جب مسجد تعمیر ہو گئی تو اس نے قادری مسجد کی جگہ مسجد ابوبکر کا پتھر لگوا دیا، اسلامی جھنڈا اتار کر پھینک دیا، سلام پڑھنے کی مخالفت کی، جبکہ پہلے وہ خود سلام پڑھتا تھا۔ جو شیطان کا بچہ 2 سال سے لگاتار سلام پڑھ رہا تھا، اچانک سے اس کے اندر تبدیلی آئی کہ اس نے سلام پڑھنا بند کر دیا اور جو اسلامی جھنڈا تھا اس کو اتار کر پھینک دیا۔ کہتے ہیں اچانک آئی تبدیلی سے گاؤں والے حیرت زدہ ہو گئے۔ جب گاؤں والوں نے اس سے تبدیلی کی وجہ پوچھی تو اس نے سنی وقف بورڈ لکھنؤ کے ذریعے جاری کردہ کمیٹی کا سرٹیفکیٹ دکھایا اور کہا کہ میں نے کمیٹی بنا لی ہے، اب میں جو چاہوں گا وہی ہوگا۔ اس نے پولیس میں کمپلینٹ بھی کر دی۔ دونوں فریق کو تھانہ بلایا گیا، جہاں سنیوں نے دباؤ میں
تحریری صلح کر لی۔ صلح نامہ کے مطابق نماز وہابی امام ہی پڑھائے گا، ہاں سنی سلام پڑھ سکتے ہیں۔ یہ سب گاؤں والوں کو لا علمی اور کسی طرح کے سپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہوا۔ کمیٹی میں کل 8 لوگوں کے نام ہیں، جن میں 6 اس وہابی امام کے گھر کے اور گاؤں کے دوسرے 2 لوگوں کے نام بغیر ان کے اطلاع کے شامل ہیں۔ حضرت نے ان دونوں لوگوں تاج محمد اور امتیاز احمد کو بلا کر بیان لیا، جنہوں نے مسجد کی زمین دی تھی، ان سے بھی بیان لیا۔ پھر تینوں لوگوں کو قیصر گنج تحصیل لے جا کر ان کا بیان حلفی بنوایا۔ بیان وہاں سے فارغ ہونے پر وفد تھانہ رانی گنج پہنچا، جہاں ایس او شیام دیو چودھری سے تقریباً 3 گھنٹے گفتگو ہوئی۔ مسٹر چودھری نے کہا کہ ان سب نے ہمیں سنی وہابی معاملہ ہی نہیں بتایا اور صلح نامہ لکھ دیا۔ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، آپ وقف بورڈ سے کمیٹی کینسل کرا کر آرڈر لے آئیں، ہم اس کا پالن کرا دیں گے۔ یہ بتانے پر کہ وہابی گروپ گاؤں والوں کو دھمکا رہا ہے، ایس او نے کہا ہے کہ اگر اب کوئی ایسا کرتا ہے تو مجھے فوراً فون کر دیجیے گا۔ وفد کے پہنچنے اور پولیس سے کھل کر بات کرنے سے گاؤں والوں میں نیا حوصلہ پیدا ہوا ہے۔ بانی تحریک نے گاؤں والوں سے کہا کہ ہم حسینی ہیں، ہمیں اگر جیل بھی جانا پڑے تو بھی مسجد کو وہابیوں سے آزاد کرانا ہے۔ تحریک فروغ اسلام ہر طرح آپ کے ساتھ ہیں، ہم وقف بورڈ کی کارروائی کر کے سنیوں کی کمیٹی بنائیں گے انشاءاللہ۔ ساتھ ہی حضرت نے کہا کہ کوئی بھی اس وہابی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گا۔ گاؤں والوں نے بہت خوشی کا اظہار کیا اور شکریہ ادا کیا۔ دیر رات وفد لکھنؤ واپس پہنچا اور ہم دعا کریں گے، دیکھیے کہ حضرت کی یہ کاوش ہے، بہت بڑا حضرت نے کام کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بانی تحریک اور جتنے بھی اراکین کے ہیں ان کی کاوشوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہم دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ان شیطانوں نے جو مسجد پر قبضہ کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ جلد سے جلد ان شیطانوں کے چنگل سے اس مسجد کو آزاد کرائے اور یہ مسجد پھر سے سنیوں کو مل جائے۔ اب میں یہاں پر چند باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ دیکھیے یہ شیطانی ٹولہ ہے جو وہابی اور دیوبندی ہے، یہ شیطانی ٹولہ ہے، کیونکہ اگر یہ شیطانی ٹولہ نہیں ہوتا تو ان شیطان کے بچوں کو یہ ہونا چاہیے کہ جو چیز شرک ہے وہ شرک ہی رہتی ہے، مگر ان لوگوں نے شرک سلام کو شرک و بدعت سے تعبیر تو کیا، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر ماحول چینج ہو چکا ہے اور یہ مسجد پر ہم لوگ قبضہ کر چکے ہیں، تو اچانک سے 2 سال تک سلام پڑھنے والا آدمی سامنے آتا ہے اور زہر اگلنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں سلام پڑھنے نہیں دوں گا۔ ایسے ہی کیسز تلنگانہ کے اندر بھی میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، آندھرا کے اندر بھی ایسے بہت سارے کیسز دیکھے اور یو پی کے اندر بھی بہت سارے ایسے کیسز دیکھے کہ جب تک یہ شیطان کے چیلے کم ہوتے ہیں تب تک یہ خاموشی سے جو آپ کہیں وہ کرتے رہتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ حالات سازگار ہو چکے ہیں اور ہم نے اپنے کچھ چیلے چپیٹے پیدا کر لیے، شیطان کی ٹولی جمع ہو گئی ہے، پھر اس کے بعد یہ لوگ بغاوت کرتے ہیں۔ میری گزارش ہے کہ اگر دیوبندی میں کوئی بھی امن پسند آدمی ہے تو وہ ذمہ دار ہے، تو ان سے گزارش ہے کہ وہ کیا کریں، فوراً یہ مسجد سنیوں کے حوالے کر دیں، ورنہ آپ سوچیں ایسے معاملہ خراب ہو جائے گا اور امن و امان تباہ و برباد ہو جائے گا۔ آپ لوگ کیوں ہندوستان میں مسلمانوں کی خستہ حالی کو نہیں دیکھ رہے اور ایسے معاملات کو پیدا کر رہے ہیں؟ لہٰذا یہ ویڈیو آگے شیئر کر دیں اور اس گاؤں کے جتنے لوگ ہیں سب حوصلے سے کام لیں اور اپنی مسجد کو وہابیوں سے آزاد کرانے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔